الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ لیلۃ القدر کی تعیین، اور کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی لیلۃ القدر کی رات ایک ہی رمضان میں 2 بار پالے؟ سوال کیا گیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں رمضان کے آخری عشرے کے متعلق اور لیلۃ القدر کے بارے میں یہ بات کیسے سمجھیں کہ یہ طاق راتوں میں آتی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص الگ الگ چاند نظر آنے والے 2 ملکوں کے درمیان 2 متواتر طاق راتیں سفر کرے اور راتیں گزارے، پھر یہ دونوں راتیں دونوں ملکوں میں آنے والے دن کی علامت کی بنا پر لیلۃ القدر ہوں، تو کیا ایسا امکان ہے کہ اس شخص کو ایک رمضان میں 2 مرتبہ شب قدر نصیب ہوئی؟ مزید یہ بھی ہے کہ آخری عشرہ میں طاق اور جفت راتوں کی تعیین کیسے ہوتی ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے آغاز یا اختتام کو دیکھیں تو طاق اور جفت راتیں مختلف ہوں گی۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، شب قدر کی تعیین۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ بالکل ایسے ہی جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہی جفت راتیں مہینے کے 30 دن ہونے کی صورت میں باقی رہ جانے والے ایام کو دیکھیں تو طاق بنتی ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2022 میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر آخری عشرے کی 9 گزر جانے والی یا 7 باقی رہ جانے والی راتوں میں ہے۔ مزید خالد اکرمہ سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، 24ویں تاریخ کو لیلۃ القدر تلاش کریں۔ راتوں کو 2 طرح سے شمار کیا جا سکتا ہے کہ مہینے کے آغاز سے بھی اور اختتام سے بھی، جیسے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2021 میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، جب 7 راتیں باقی رہ جائیں اور جب 5 راتیں باقی رہ جائیں۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 1167 میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی تعیین سے قبل شب قدر کی تلاش میں رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، تو جب درمیانی عشرے کی تمام راتیں گزر گئیں تو آپ نے خیمہ ہٹا دینے کا حکم دیا تو اسے ہٹا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ خیمہ لگانے کا حکم دیا اور خیمہ لگا دیا گیا۔ پھر آپ نے لوگوں کے پاس آ کر خطاب کیا اور فرمایا، لوگوں، لیلۃ القدر میرے لیے واضح کر دی گئی تھی اور میں تمہیں شب قدر کے متعلق بتلانے کے لیے نکلا تھا، لیکن 2 آدمی جھگڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ شیطان تھا، تو مجھے رات کی تعیین بھلا دی گئی۔ اب تم اس رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ شب قدر کی تلاش 9، 7 اور 5ویں رات میں کرو۔ راوی کہتے ہیں، میں نے کہا، ابو سعید، آپ کو گننے کا طریقہ ہم سے زیادہ معلوم ہے۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، بالکل، اس حوالے سے ہماری ذمہ داری بھی تم سے زیادہ بنتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یہ 9ویں، 7ویں اور 5ویں کیا ہے؟ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، جب 21 راتیں گزر جائیں تو اب جو اس کے بعد آئے گی وہ 22ویں رات ہے، یہی 9ویں رات ہے۔ پھر جب 23 راتیں گزر جائیں اب اس کے بعد جو آئے گی وہ 7ویں رات ہے۔ پھر جب 25 راتیں گزر جائیں تو اس کے بعد والی رات 5ویں ہے۔ اس لیے اگر کوئی یقینی طور پر لیلۃ القدر حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ پورا آخری عشرہ قیام کرے۔ ابن عطیہ رحمہ اللہ اپنی تفسیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 505 میں لکھتے ہیں، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی ہے، یہی موقف صحیح اور قابل اعتماد ہے۔ چنانچہ طاق رات کا اعتبار مہینے کے 30 یا 29 دونوں کے اعتبار سے دیکھنا ہوگا، لہٰذا شب قدر کے متلاشی کو چاہیے کہ 20ویں رات سے ہی آخری عشرے کی ہر رات میں مہینے کے آخر تک شب قدر تلاش کرے، کیونکہ مہینے کے اختتام کے اعتبار سے دیکھیں تو 30 دن پورے ہونے کی صورت میں طاق بننے والی راتیں اور ہوں گی اور مہینہ 29 ہونے کی صورت میں اور ہوں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 راتیں باقی رہ جائیں، 5 راتیں باقی رہ جائیں اور 7 راتیں باقی رہ جائیں۔ دوسری جگہ فرمایا، آخری عشرے کی 3ری، 5ویں، 7ویں اور 9ویں رات میں شب قدر تلاش کرو۔ مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9ویں رات سے 21ویں رات مراد لی ہے۔ ابن حبیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مالک رحمہ اللہ کی بات اس وقت ہے جب مہینہ 29 کا ہو، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مہینے کے 29 یا 30 ہونے کا خیال رکھا،
اس لیے یقینی طور پر لیلۃ القدر اسی کو نصیب ہوگی جو پورا عشرہ عبادت کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی بات صحیح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، لیکن یہ طاق راتیں گزشتہ ایام کے اعتبار سے 21، 23، 25، 27 اور 29 بنتی ہیں، جبکہ باقی راتوں کے اعتبار سے طاق راتیں الگ بنیں گی۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ شب قدر تلاش کرو جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، 7 راتیں باقی رہ جائیں، 5 راتیں باقی رہ جائیں اور 3 راتیں باقی رہ جائیں۔ اس بنا پر اگر مہینہ 30 دنوں کا ہو تو مذکورہ حدیث کے مطابق جفت راتوں کو طاق راتیں بنے گی، لہٰذا 22ویں رات 9ویں باقی رہ جانے والی رات ہوگی، 24ویں رات 7ویں باقی رہ جانے والی رات ہوگی۔ یہی وضاحت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی صحیح حدیث میں کی ہے، اور اسی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اور اگر مہینہ 29 دنوں کا ہو تو پھر مہینے کے آغاز اور اختتام دونوں اعتبار سے طاق راتیں ایک ہی ہوں گی۔ تو اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر اہل ایمان کو شب قدر پورے آخری عشرے میں تلاش کرنی چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 284۔ دوم، کیا لیلۃ القدر الگ الگ ممالک میں مختلف ہوتی ہے؟ اگر 2 ملکوں میں مہینے کا آغاز الگ الگ ہو تو ایک ملک کی جفت رات دوسرے ملک کی طاق رات ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 2 راتیں الگ الگ ہیں کہ ایک جگہ رات پا کر پھر دوسرے ملک میں جا کر دوسری رات پا لے، بلکہ رات ایک ہی ہوگی۔ مثلا کسی جگہ ماہ رمضان کی 27ویں رات شب قدر تھی تو دونوں ملکوں میں 27 کا دن مثلا منگل یا بدھ کا دن ہوگا، کیونکہ دونوں ملکوں میں مہینے کا آغاز الگ الگ ہوا تھا۔ اس صورت میں لیلۃ القدر کی رات ایک ہی ہوگی۔ چنانچہ اگر کسی ملک میں منگل کی رات لیلۃ القدر ہے تو بدھ کی رات لیلۃ القدر نہیں ہو سکتی، اسی طرح اگر بدھ کی رات لیلۃ القدر ہے تو منگل کی رات لیلۃ القدر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اگر منگل کی رات کسی ملک میں 27ویں رات بنتی ہے تو وہ کسی اور ملک میں 26ویں کی رات ہے۔ اس بات سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جفت راتوں کو بھی بھرپور عبادت کی جائے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ رؤیت ہلال میں خلل واقع ہونے کی وجہ سے جفت رات بھی در حقیقت طاق رات ہو۔ مذکورہ وضاحت کے بعد صرف یہ صورت باقی رہ جاتی ہے کہ ایک ہی رات کو انسان 2 مرتبہ پالے۔ مثلا منگل کے روز لیلۃ القدر تھی تو کسی نے پوری رات یا اس کا کچھ حصہ عبادت کی اور پھر مغرب کی سمت سفر شروع کر دیا تو ایک بار پھر اسی رات کو پالے گا، کیونکہ رات کا آغاز مشرق کی سمت میں پہلے ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 339526۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔